یہ واقعہ تاریخ کی معتبر کتابوں میں درج ہے اور بہت مشہور و معروف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ادھم نامی ایک درویش قلندر تھے جن کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سفر میں رہتے تھے۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ بلخ شہر پہنچے اور شہر کے باہر ایک جھونپڑی بنا کر اس میں رہنے لگے۔ ایک دن کسی ضرورت کے تحت وہ شہر گئے۔ اتفاق سے اسی وقت بلخ کے بادشاہ کی بیٹی باغ کی سیر سے واپس آ رہی تھی۔ راستے میں شاندار انتظامات کیے گئے تھے۔ راستے کے دونوں طرف عورتیں اور بچے جمع تھے جو شہزادی کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ادھم فقیر بھی ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جب شہزادی کی پالکی ان کے برابر سے گزری تو تیز ہوا کی وجہ سے اچانک پالکی کا پردہ اٹھ گیا۔ ادھر فقیر کی نظر جب شہزادی کے رخ زیبا پر پڑی تو وہ دل و جان سے اس پر عاشق ہو گئے۔ خوشی خوشی وہ شہزادی کی سواری کے پیچھے بادشاہی محل تک جا پہنچے اور دیر تک باہر کھڑے رہے۔ جب سواری محل کے اندر چلی گئی تو انہوں نے ایک خادم سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے اور اس پالکی میں کون سوار تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ شاہی محل ہے اور اس پالکی میں شہزادی صاحبہ سوار تھیں جو باغ کی سیر کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ یہ سن کر ادھم فقیر سیدھے بادشاہ کے دربار میں پہنچے جہاں دربار لگا ہوا تھا۔ فقیر بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور عرض کی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس فقیر سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وزیر فقیر کے پاس گیا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ ادھم فقیر نے بغیر کسی خوف اور جھجک کے سارا ماجرا بیان کر دیا اور کہا، میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سے کہو کہ وہ اپنی بیٹی میری زوجیت میں دے دے۔ فقیر کی بات سن کر وزیر کو سخت غصہ آیا لیکن شاہی آداب کے باعث خاموش رہا۔ وہ بادشاہ کے سامنے واپس آ کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے۔ تب بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا، بلا جھجک حقیقت حال سے مجھے آگاہ کرو۔ وزیر نے آداب بجا لاتے ہوئے عرض کی، جہاں پناہ، جو کچھ اس فقیر نے کہا ہے میری غیرت یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے اپنی زبان پر لاؤں۔ جب بادشاہ نے بار بار اصرار کیا تو وزیر نے فقیر کی کہی ہوئی بات منو ان بادشاہ کے سامنے بیان کر دی۔ بادشاہ یہ سن کر تھوڑی دیر خاموش رہا اور سر جھکا لیا۔ پھر اس نے ادھم فقیر کو اپنے سامنے بلایا اور پاس بٹھا لیا۔ بادشاہ نے اس کا حسب و نسب دریافت کیا۔ جب اسے فقیر کی عالی نسبی کا علم ہوا تو اس نے کہا، اے درویش، جمع خاطر رکھو، تمہاری عالی نسبی کی وجہ سے مجھے تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تھوڑا صبر کرو۔ میں پہلے شہزادی کی والدہ اور خود شہزادی سے مشورہ کر کے تمہیں جواب دوں گا۔ ادھم فقیر بادشاہ کے اس جواب سے خوش ہو کر اپنی جھونپڑی میں واپس آ گئے۔ ادھم فقیر نے 3-4 دن انتظار کیا اور پھر بادشاہ بلخ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ سلام کرنے کے بعد وہ بیٹھ گئے۔ بلخ کا بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی ادھم فقیر سے کرنے پر راضی تھا، لیکن اس کا وزیر کسی صورت اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بادشاہ کی بیٹی، جو کہ ایک شہزادی ہے، ایک فقیر سے بیاہ ہی جائے۔ بادشاہ نے وزیر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وزیر اس بات پر متفق نہیں ہوا تو بادشاہ نے کہا، میں نے اس فقیر سے وعدہ کر لیا ہے، اب اس کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں اور کیسے انکار کروں؟ مجھے اس صورتحال پر بہت ندامت محسوس ہوتی ہے۔ وزیر نے جواب دیا، جہاں پناہ، یہ معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ خود کچھ نہ کہیں، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ وزیر نے ایک منصوبہ تیار کیا، شاہی خزانے سے سب سے قیمتی اور نایاب موتی نکالا اور ادھم فقیر کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر وزیر نے کہا، اگر تمہیں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے تو اس کی ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس طرح کا ایک اور موتی لا کر دو تاکہ یہ جوڑا بن سکے اور شہزادی کے گوشوارے تیار کیے جا سکیں۔ ادھم فقیر نے وزیر کی یہ بات سنی اور کہا، اچھا، یہی چاہیے؟ وزیر نے کہا، ہاں بالکل، ایسا ہی ایک اور موتی چاہیے۔ ادھم فقیر نے وزیر سے پکا وعدہ لیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ فقیر کو معلوم تھا کہ اس طرح کے نایاب موتی دریا سے نکالے جاتے ہیں، لہٰذا وہ دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر ادھم فقیر دریا کا پانی باہر نکالنے لگے۔ کھانا، پینا، سونا سب کچھ بھول گئے اور صبح و شام اسی کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام وہاں تشریف لائے اور درویش سے پوچھا، اے درویش، اللہ تعالیٰ نے تیری محنت کو قبول فرما لیا، اب ہاتھ روک لے، مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تیری مراد پوری کروں، بتا تو کیا چاہتا ہے؟
ادھم فقیر یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو سلام پیش کیا اور عرض کی، اے نبی خدا، آپ نے مجھے محنت سے کیوں روکا؟ چند لمحے بھی اگر ضائع ہو گئے تو مجھے اپنی ناکامی کا خدشہ ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے درویش، اگر تم 1000 سال تک بھی دریا سے پانی نکالتے رہو تو یہ دریا خشک نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنی خواہش بیان کرو تاکہ اللہ عزوجل اسے آسان فرمائے۔ ادھم فقیر نے اپنی پوری داستان حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے بیان کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہاں سکون سے بیٹھ جاؤ، اللہ کے حکم سے تمہارے سامنے اتنے زیادہ موتی ڈھیر کر دوں گا کہ تم انہیں لے جانے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ ادھم فقیر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے۔ اسی وقت دریا میں تلاطم پیدا ہوا، لہریں بلند ہونے لگیں اور دریا ابھرنے لگا۔ بے شمار موتی اور سیپیاں دریا کے کنارے جمع ہو گئیں۔ پھر غیب سے ایک آواز آئی، اے درویش، جتنے موتی لینا چاہتے ہو یہاں سے لے لو۔ ادھم فقیر نے سجدہ شکر ادا کیا اور دوڑ کر سیپیوں سے موتی نکالنے لگے۔ انہوں نے انڈے کے برابر 12 نایاب اور قیمتی موتی چنے جو کسی بھی بادشاہ کے خزانے میں موجود نہیں ہو سکتے تھے۔ ادھم فقیر ان موتیوں کو لے کر بلخ شہر واپس آ گئے۔ رات کسی طرح اپنی جھونپڑی میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی نماز اور وظائف سے فارغ ہو کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے وہ 12 موتی بادشاہ کے سامنے رکھ دیے اور کہا، آپ نے مجھ سے صرف ایک موتی کی فرمائش کی تھی، لیکن اللہ نے مجھے اتنے زیادہ موتی عطا کیے کہ اگر آپ انہیں دیکھیں تو آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ آدھی رات کا سناٹا ہر سو چھایا ہوا تھا، لیکن اس کی بے قراری میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ بے چینی حد سے بڑھی تو وہ بیلچہ تھامے مقبرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ پہرداروں کی نظروں سے بچتے ہوئے دبے قدموں خیموں کے درمیان سے گزرتا ہوا وہ اپنی محبوبہ کی قبر تک پہنچا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے جلدی جلدی قبر کھودی، اور جب وہ نرم مٹی ہٹاتا گیا تو شہزادی کا بے جان جسم سامنے آ گیا۔ تڑپتے دل، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے لاش کو نکالا، قبر کو دوبارہ پہلے جیسا درست کیا اور شہزادی کے جسد کو اپنے کندھے پر ڈال کر اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جھونپڑی میں پہنچ کر اس نے شہزادی کے بے جان جسم کو دیوار سے لگا کر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ کر ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ چاندنی رات کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا، مگر اس حسن میں زندگی کی رمق نہ تھی۔ وہ ابھی شہزادی کے چہرے کو ٹکے جا رہا تھا کہ اچانک باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ گھبرا گیا، کہیں یہ بادشاہ کے جاسوس تو نہیں؟ یہ سوچ کر وہ فوراً جھونپڑی کے تہہ خانے میں جا کر چھپ گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور ایک اجنبی اندر داخل ہوا۔ وہ ایک بوڑھا حکیم تھا جو بلخ شہر سے آیا تھا، مگر رات زیادہ ہونے کی وجہ سے شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ٹھکانہ نہ ملنے کے سبب وہ کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھا۔ جھونپڑی میں روشنی دیکھ کر وہ یہ سوچ کر اندر آیا کہ شاید یہ کسی درویش کا آستانہ ہو، مگر اندر داخل ہوتے ہی وہ حیرت میں ڈوب گیا۔ دیوار کے سہارے ایک حسین و جمیل دوشیزہ بیٹھی تھی، جس کی خوبصورتی طلسماتی معلوم ہو رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر زندگی کے آثار نہ تھے۔ حکیم نے تذبذب کے عالم میں اس کا طبی معائنہ کیا، نبض چیک کی تو اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی مردہ نہیں بلکہ سبات کے مرض میں مبتلا ہے، ایک ایسی بیماری جس میں انسان مردہ معلوم ہوتا ہے مگر در حقیقت وہ زندہ ہوتا ہے۔ حکیم نے فوراً اپنے تھیلے سے ایک خاص دوا نکالی، شہزادی کے بازوں سے تھوڑا سا خون نکالا اور دوا لگا دی۔ کچھ ہی لمحوں میں شہزادی نے آنکھیں کھول دیں۔ جیسے ہی اس نے ہوش میں آ کر اپنے سامنے ایک اجنبی کو دیکھا، وہ گھبرا گئی اور لرزتی آواز میں بولی، میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ حکیم نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، بیٹی، میں خود نہیں جانتا، میں تو ایک مسافر ہوں، رات گزارنے کے لیے پناہ گاہ تلاش کر رہا تھا کہ اس جھونپڑی میں روشنی دیکھ کر آ گیا۔ یہاں کوئی نہیں تھا، بس تمہیں دیکھا، تمہارے مرض کو پہچانا اور اللہ کے کرم سے تمہیں شفا مل گئی۔ لیکن اب تم مجھے بتاؤ، تم کون ہو، یہاں کیسے آئیں، اور تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اسی دوران جھونپڑی کے ایک کونے سے آہٹ ہوئی۔ درویش قلندر جو تہہ خانے میں چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے اور حکیم پر نظر پڑتے ہی ان کے قریب جا بیٹھے۔ حکیم نے ان سے حقیقت حال دریافت کی، جس پر درویش نے تمام ماجرا آغاز سے انجام تک تفصیل سے بیان کر دیا۔ حکیم کچھ دیر خاموشی سے سب کچھ سنتا رہا،
پھر مسکراتے ہوئے بولا، اللہ کی مصلحتیں نرالی ہیں، جو ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے۔ کچھ دنوں بعد درویش قلندر اور شہزادی کو نکاح کے مقدس بندھن میں باندھ دیا گیا۔ دونوں نے جھونپڑی میں رہنا شروع کر دیا اور اللہ نے انہیں ایک خوبصورت اور صالح بیٹے سے نوازا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ ابراہیم بڑا ہونے لگا اور بچپن سے ہی ذہانت و فطانت کے جوہر دکھانے لگا۔ والدین نے اسے ایک مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کرا دیا۔ ایک دن بلخ کے بادشاہ کا مکتب کے قریب سے گزر ہوا۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ جب وہ کسی مکتب کے قریب پہنچتا تو اس میں داخل ہو کر اساتذہ اور طلبہ سے ملاقات کرتا، انہیں انعامات دیتا اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی چھٹی کا اعلان کرتا۔ جب اس دن بھی بادشاہ نے چھٹی کا اعلان کیا اور بچے خوشی خوشی باہر نکلنے لگے تو اس کی نظر ایک حسین و جمیل لڑکے پر پڑی، ابراہیم بن ادہم۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور نورانیت دیکھ کر بادشاہ جیسے مبہوت ہو گیا۔ وہ بچے کو غور سے دیکھتا رہا جیسے وہ اس کی صورت میں کسی اپنے کا عکس تلاش کر رہا ہو۔ بادشاہ نے مکتب کے معلم سے دریافت کیا، یہ بچہ کس کا ہے؟ معلم نے ادب سے جواب دیا، یہ ایک عظیم درویش قلندر کا بیٹا ہے جو ہر روز خود اسے یہاں چھوڑنے آتے ہیں اور چھٹی کے وقت واپس لے جاتے ہیں۔ بادشاہ نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، میں اس بچے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ جب درویش قلندر چھٹی کے وقت اپنے بیٹے کو لینے مکتب پہنچے تو معلم نے انہیں دور سے دیکھتے ہی دوڑ کر سارا ماجرا سنایا۔ درویش قلندر نے خبر سن کر کوئی اضطراب ظاہر نہیں کیا بلکہ اطمینان سے بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل میں پہنچنے پر انہیں فوراً عزت و احترام کے ساتھ بادشاہ کے حضور بٹھایا گیا۔ بادشاہ نے بغور ان کا چہرہ دیکھا اور فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی درویش ہیں جن کے بارے میں وہ پہلے سن چکا تھا۔ درویش قلندر نے بغیر کسی تردد کے کہا، بادشاہ سلامت، میں یہاں صرف اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ اس کی ماں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور اگر وہ فوراً اپنے بچے سے نہ ملی تو وہ اپنی جان دے دے گی۔ بادشاہ نے درویش کی بات سن کر گہری سانس لی اور کہا، اس لڑکے کی ماں کون ہے اور وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ خدا کے واسطے مجھے سچ سچ بتائیے۔ یہ سن کر درویش قلندر نے سچائی سے تمام حقیقت بیان کر دی۔ اپنی بیوی یعنی بادشاہ کی بیٹی کی پوری داستان سنائی کہ کس طرح وہ مر چکی سمجھی گئی، کیسے وہ درویشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے اور کس طرح وہ ایک سادہ جھونپڑی میں رہ رہی ہے۔ بادشاہ یہ سب سن کر حیرت میں ڈوب گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، بے شک اللہ کی رضا میں ہی بہتری ہے۔ یہ خوشخبری سنتے ہی بادشاہ نے فوراً اپنی ملکہ کو اطلاع دی۔ وہ بھی بے حد مسرور ہوئے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے جائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ، ملکہ، ابراہیم بن ادہم اور محل کے چند خاص افراد ایک شاندار سواری میں بیٹھ کر درویش کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب شہزادی نے دور سے اپنے ماں باپ کو آتے دیکھا تو وہ خوشی سے بے اختیار دوڑتی ہوئی ان کے قدموں میں جا گری اور روتے ہوئے سلام کیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے بے قرار ہو کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور سب خوشی کے آنسو بہانے لگے۔ اس ملاقات کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی اور داماد کو محل واپس چلنے کی دعوت دی اور ایک بڑی جاگیر اور کئی علاقے تحفے میں دینے کا اعلان کیا تاکہ وہ ایک آرام دہ اور شاہانہ زندگی بسر کر سکیں۔ مگر درویش قلندر اور شہزادی نے بادشاہ کی یہ پیشکش نرمی سے ٹھکرا دی۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے سادگی اور محبت بھری زندگی ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ حیرت میں پڑ گئے، مگر دونوں نے ان کی پسند کا احترام کیا اور ان کی خوشی میں خوش رہے۔ البتہ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور داماد کی رضامندی سے سلطان ابراہیم بن ادہم کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، کیونکہ وہ اپنی کسی بھی بیوی سے صاحب اولاد نہ تھے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر سلطان ابراہیم بن ادہم تک پہنچی تو وہ خوف سے کانپنے لگے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش میں آنے کے بعد کسی نے ان سے پوچھا، جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فوراً جواب کیوں نہیں دیا؟ ابراہیم بن ادہم نے آنکھیں جھکا کر جواب دیا، مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے خود کو اللہ کا بندہ کہا تو اللہ مجھ سے حق کی بندگی طلب کرے گا، اور اگر میں اس کا جواب نہ دے سکا تو کیا کروں گا؟ انکار کی بھی مجال نہ تھی۔ یہی خوف خدا اور سادگی ان کی پوری زندگی میں نمایاں تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے درویش ساتھیوں کے ساتھ ایک ویران جگہ پہنچے جہاں لکڑیاں پڑی تھیں۔
ساتھیوں نے کہا، آج رات ہم یہ لکڑیاں جلا کر گرمی حاصل کر لیتے ہیں اور یہاں آرام کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے خاموشی سے ان کی بات مان لی۔ یہ واقعہ ان کی دنیاوی آسائشوں سے بے رغبتی اور سادگی کا ایک اور ثبوت تھا۔ ایک اور مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادہم بیت المقدس میں عبادت کے لیے پہنچے۔ چونکہ وہاں رات گزارنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے انہوں نے خود کو ایک بوری میں چھپا لیا تاکہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ رات کے آخری پہر جب دروازے بند ہو چکے تھے، اچانک ایک نورانی چہرے والے بزرگ مسجد میں داخل ہوئے، جن کے ساتھ 40 کمبل پوش افراد بھی تھے۔ ان سب نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر بزرگ اپنے مریدوں کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ گفتگو کے دوران ایک مرید نے پوچھا، حضرت، آج رات یہاں کوئی اجنبی موجود ہے؟ بزرگ مسکرا کر بولے، ہاں، یہاں ابراہیم بن ادہم ہے۔ جو 40 دنوں سے عبادت میں وہ لذت محسوس نہیں کر رہے جو پہلے کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم فوراً بوری سے باہر نکلے اور بزرگ کو سلام کیا۔ پھر عاجزی سے سوال کیا، حضرت، آپ نے جو فرمایا وہ بالکل درست ہے، براہ کرم مجھے بتائیں کہ عبادت میں لذت کیوں نہیں رہی؟ بزرگ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے انہیں روحانی حقیقتوں کا درس دیا اور کہا، اللہ کی محبت میں سچا بننا سیکھو اور اپنے دل کو دنیا کی خواہشات سے خالی کرو۔ جب تمہارا دل دنیا کی محبت سے آزاد ہو جائے گا، تبھی تم عبادت کی لذت دوبارہ پا سکو گے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی اللہ کی محبت، عبادت، سادگی اور دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی کا مظہر تھی۔ ان کی ایک اور نصیحت بہت مشہور ہوئی جب ایک شخص ان کے پاس نصیحت لینے آیا۔ حضرت نے فرمایا، جو بند ہے اسے کھولو اور جو کھلا ہے اسے بند کرو۔ وہ شخص حیران ہو کر بولا، حضرت، میں اس بات کو نہیں سمجھ پایا، وضاحت فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا، روپے کی تھیلی جو بند ہے اسے کھولو یعنی سخاوت کرو، اور جو زبان کھلی ہے اسے بند کرو یعنی کم بولنے کی عادت ڈالو۔ جب تک تم اپنے آپ کو فقیر، اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم نہ سمجھو، تم اللہ والوں کی صف میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہی روحانی حقیقتیں ان کی سادگی، عبادت اور درویشی کے طرز زندگی کو واضح کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ہمیشہ اللہ کی رضا کی جستجو میں رہے اور اسی مقصد کے تحت دنیاوی راحتوں کو ترک کر دیا۔ ان کے 2 جلیل القدر خلفاء تھے، حضرت خواجہ حذیفہ المراشی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خواجہ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، جو ان کی تعلیمات سے فیض یاب ہوئے اور تصوف کے عظیم رہنما بنے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک ایسا پہلو بھی تھا جہاں انہیں کہیں بھی قرار نہیں آتا تھا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے چھپے رہتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی قربت حاصل کرنا تھا۔ آپ کی زندگی ایک روشن مثال ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو وہ دنیا کی لذتوں اور فانی چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے اور اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کا وقت بھی روحانیت سے بھرپور تھا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا مقبرہ بغداد میں ہے، جبکہ کچھ روایات کے مطابق آپ کا وصال شام میں ہوا۔ تاہم مستند روایت یہی ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتہ اللہ علیہ حضرت لوط علیہ السلام کے مقبرے کے قریب ایک غار میں قیام پذیر تھے اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا وصال 26 جمادی الاولی 280 ہجری میں ہوا۔ آپ کے وصال کے وقت ایک غیبی آواز سنائی دی جس میں اعلان کیا گیا، یہ اللہ کا بندہ تھا اور اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ آواز سن کر لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ بعد میں تصدیق ہوئی کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتہ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی اور وفات ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ انسان کو اپنی تمام دنیاوی خواہشات ترک کر کے اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی جستجو کرنی چاہیے، کیونکہ یہی اصل کامیابی اور فلاح ہے۔ آپ کی زندگی کی داستان ایک زندہ مثال ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خود کو قربان کرنا، دنیاوی آسائشوں سے دور رہنا اور اس کی عبادت میں محو رہنا ہی انسان کی اصل منزل ہے۔